السلام علیکم دوستو، میں حکیم اسامہ شہزاد آپ سب دوستوں کو اپنے دواخانہ ہاشمی دواخانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے معدے کے السر کے بارے میں، اس کی وجوہات کے بارے میں، اس کی علامات کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل سے ہر ایک چیز بتاؤں گا، ہر ایک چیز ترتیب سے سمجھاؤں گا بھی۔ تو چلیں دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ معدے کا السر کے معنی کیا ہے۔ السر کے معنی ہوتے ہیں کہ جسم کے کسی بھی حصے میں زخم ہو جانے کو السر کہتے ہیں۔ معدے کا السر یہ کہلاتا ہے کہ معدے کے اندر زخم ہو جانا۔ معدے کے السر کے معنی یہ بھی ہے کہ ایک اندرونی جھلی نما دیوار ہوتی ہے جس کے اوپر زخم ہو جاتے ہیں، جو کہ معدے کا السر کہلاتا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ ایک رطوبتی نما موٹی تہہ ہوتی ہے جو اس دیوار سے پہلے، جھلی سے پہلے ہوتی ہے، جو کم ہو جاتی ہے، موٹائی میں کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معدے کا تیزاب جو ہے وہ معدے کے اندر چلا جاتا ہے اور اس دیوار کو ڈیمیج کر دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کا السر لاحق ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری گرم چیزوں کا استعمال، بہت ساری گرم ادویات کا استعمال، بہت ساری اینٹی بائیوٹک خشک ادویات کا استعمال کرنا اور مستقل اس کا استعمال کرتے رہنا۔ یہ ایسی ادویات کا استعمال کرنا جو معدے کو خراب کرے، معدے میں خشکی پیدا کرے، معدے میں گرمی پیدا کرے۔ یا دوستو، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ تیز مرچ، مسالے جات یا بازاری چیزوں کا استعمال بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے۔ اور دوستو، معدے کا بار بار خراب رہنا اور اس کا علاج صحیح طرح نہ کرنا، یہ بھی معدے کے السر کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو دوستو، اس کی علامت میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر ہلکا سا اس سائڈ پر، یعنی کہ معدے کے منہ پر تھوڑا سا درد محسوس ہوتا ہے۔ تھوڑا سا کھانا کھانے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ بھر گیا ہو، جبکہ پیٹ بھرا نہیں ہوتا۔ کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد دوبارہ عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ جیسے دوبارہ بھوک لگ رہی ہو، عجیب سی درد ہوتا ہے جیسے بھوک لگ رہی ہو، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا کھانا یا پانی پی لیا جائے وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو معدے کے پچھلی سائڈ پر زخم ہے تو یہ زخم کمر کے درد میں بھی شروع ہو جاتا ہے، کمر کا درد بھی اس میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، سینے میں جلن رہتی ہے، کھٹے ڈکاریں آتی ہیں، کھانے کے بعد بد ہضمی سی، اپارا سا ہوتا ہے کہ جیسے کھانا ابھی باہر آ جائے گا۔ اور دوستو، سانس کی نالی میں، جو خوراک کی نالی ہے، اس کے اندر جلن سی رہتی ہے، کھانے کے فوراً بعد بہت تکلیف ہوتی ہے، جیسے پانی پی لیتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، الٹی آنے کی سی ہوتی ہے، متلی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دوستو الٹی آ جاتی ہے، جیسے خون نما یا چاکلیٹ نما الٹی بھی آتی ہے۔ تو دوستو، یہ علامات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوستو، میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں۔ تو دوستو، نسخہ نوٹ کر لیں، صرف 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے لے لینی ہے ملٹھی۔ نمبر 2، آپ نے لے لینی ہے ہلدی۔ نمبر 3، آپ نے لے لینی ہے سونف۔ اور نمبر 4، آپ نے لے لینی ہے مصری۔ ہلدی، ملٹھی، سونف اور مصری۔ تو دوستو، ان سب کا برابر وزن لے لیجئے گا، ان سب کو اچھی طریقے سے باریک کر لیں، پاؤڈر بنا لیں۔ ملٹھی کو علیحدہ باریک کیجئے گا، اس کا پاؤڈر جتنا ہو، پھر باقی چیزیں اس کے وزن کے برابر لیجئے گا، کیونکہ ملٹھی جو ہے وہ بآسانی باریک پستی نہیں ہے۔ اور دوستو، یہ ساری چیزیں آپ نے ثابت ہی لے کے خود پیسنی ہے، نہ کہ آپ پیسی پسائی لے لیں۔ ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے باریک کر کے مکس کر لیں۔ اس کے بعد آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ دوپہر اور آدھا چمچ شام، یعنی کہ 3 ٹائم ہر کھانے کے بعد آپ نے 2 گلاس پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اس کو۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے معدے کا جتنا پرانا بھی السر ہے، اللہ کے حکم سے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور اندرونی زخم ہے وہ بھی درست ہو جائے گا اور معدہ بھی درست ہو جائے گا اس سے دوستو۔ اور اندرونی کوئی بھی کسی قسم کا خشکی پیدا ہوئی بھی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ تو دوستو، مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا اپنا حکیم اسامہ شہزاد۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو اسے لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔